بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں سبق نمبر 43 کو پڑھ لیا تھا اور آج جو ہے سبق نمبر 44 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 43 میں موضوع عبادات تھا، ذیلی موضوع وضو تھا اور اس کا ذیلی موضوع وضو کی دعائیں تھا۔ تو وضو کی دعائیں پچھلے سبق میں پڑھی، آج جو ہے وہ ہم وضو کے دیگر احکام پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور پچھلی سبق میں ہم نے 263 تک فقہی مسائل پڑھے تھے اور آج توضیح المسائل کے 264، 265، 266 اس طرح آگے ہم انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ جی، تو مسئلہ شروع کرنے سے پہلے یا مسئلے کا مقدمہ یوں کہیں تو عبادات کا موضوع چل رہا ہے اور اس میں وضو ہے، اور وضو کے بعد ذیلی اس کا موضوع شرائط بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پچھلے گزشتہ درس میں دعائیں موضوع جو ہے ذیلی ٹاپک بھی قرار دیا تھا، تو اسی طرح جو ہے وہ وضو صحیح ہونے کی چند شرائط ہیں، تو شرائط وضو بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلی شرط، وضو کا پانی پاک ہو۔ احتیاط واجب کی بنا پر وضو کا پانی ان چیزوں سے آلودہ نہ ہو جن کو انسان کی طبیعت پسند نہ کرے، مثلا حلال گوشت، حیوان کے پیشاب، پاک مردار وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے جو ہے وہ پانی ملا ہوا نہ ہو۔ اگرچہ یہ پاک ہیں چیزیں، لیکن کیونکہ انسان ان کے کراہت کا اس طرح وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ وضو نہیں کر پاتا، تو ایسے معاملات سے بھی دور رہنا اگرچہ پاک ہوں۔ تو پہلی صورت تو پاک ہے، پاک بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ مکروہ کراہت بھی نہ آتی ہو، یوں کہیں۔ دوسری شرط پانی مطلق ہو۔ پہلی شرط پانی پاک ہو، دوسری شرط پانی مطلق ہو، یعنی مطلق کا معنی پیور واٹر، خالص پانی، آب خالص ہو۔ مسئلہ نمبر 264، اس سبق کا پہلا مسئلہ موضوع عبادات ہیں۔ نجس یا مضاف پانی سے وضو کرنا باطل ہے، خواہ وضو کرنے والا شخص اس کے نجس یا مضاف ہونے کے بارے میں علم نہ رکھتا ہو یا بھول گیا ہو یہ نجس ہے یا مضاف پانی ہے، تو لہذا نجس اور مضاف پانی اس سے وضو باطل ہوتا ہے۔ لہذا اگر وہ ایسے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ چکا ہو تو صحیح وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر پانی ایسے سے جو نجس تھا یا مضاف تھا وضو کر کے نماز پڑھ چکا ہے تو اس سے دوبارہ وہ نماز پڑھے۔ مسئلہ نمبر 265، اس کا موضوع بھی عبادات، ذیلی ٹاپک وضو اور وضو کا ذیلی جو ہے وہ شرائط وضو بیان کیا۔ اگر ایک شخص کے پاس مٹی ملے ہوئے مضاف پانی کے علاوہ اور کوئی پانی وضو کے لیے نہ ہو اور نماز کا وقت تنگ ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کر لے۔ کتنا حساس مسئلہ ہے جو ہمیں اس کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ بعض مضاف پانی سے بھی ہم مٹی ملے ہوئے پانی سے بھی کرتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ مٹی ملے ہوئے پانی سے وضو نہ کرے، بلکہ نماز کا وقت تنگ ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کر لے۔ لیکن اگر وقت تنگ نہ ہو تو ضروری ہے کہ پانی کو صاف کرنے کا انتظار کرے یا کسی طریقے سے اس پانی کو صاف کرے اور وضو کرے۔ لیکن مٹی ملے پانی کو مضاف اسی وقت کہا جائے گا جب اسے پانی نہ کہا جا سکے۔ تو پنجابی میں تو نلوہا کہتے ہیں، تو یہ پانی جو بارش سے حاصل ہوتا ہے اور مٹی ملی ہوتی ہے تو نلوہا پانی، تو پانی صرف نہیں ہے، نلوہا ہے۔ بہرحال اردو دان جو ہے کوئی اور نام دے سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 266،
اس کا موضوع عبادت ہے، ذیلی ٹاپک وضو اور اس کا ذیلی شرائط وضو، اور شرائط وضو میں 2 وضو کی شرطیں بیان ہو چکی ہیں، اور تیسری شرط وضو کا پانی مباح ہو۔ پہلی شرط تھی کہ وضو کا پانی پاک ہو، دوسری شرط تھی کہ وضو کا پانی آب خالص ہو، مطلق ہو، اور تیسری شرط کہ وضو کا پانی مباح ہو۔ ایسے پانی سے وضو کرنا جو غصبی ہو یا جس کے بارے میں علم نہ ہو، اس کا مالک اس کی اجازت استعمال کرنے پر راضی ہے یا نہیں، اور باطل ہے تو یہ حرام بھی ہے اور باطل ہے۔ کیوں جملہ بنے گا اس کے مالک اس کے استعمال پر راضی ہے یا نہیں، تو یہ پانی استعمال کرنا حرام ہے اور وضو بھی باطل ہے۔ اس کے علاوہ اگر چہرے اور ہاتھوں سے وضو کا پانی غصب کی ہوئی جگہ پر گرتا ہو، بہت ہی انسانی حقوق کا خیال رکھا گیا ہے کہ وضو کا پانی جس جگہ پہ گر رہا ہے وہ جگہ جس میں وضو کر رہا ہو غصبی ہے، اور وضو کرنے کے لیے کوئی اور جگہ بھی نہ ہو، تو متعلقہ شخص کا فریضہ ہے تیمم ہے، وضو نہیں ہے۔ تو انسانیت کا خیال رکھا جائے، انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے کہ اس کے جگہ جو ہے وہاں وضو کا پانی بھی نہ گرنے پائے، اس لیے ضروری ہے۔ تو ہمارے ہاں تو وضو کا پانی کیا، ہمارے ہاں پورے جو ہے وہ وضو اور غسل کرنے کے لیے نلکا، اور وہ بھی بعض اوقات غصبی ہوتی ہے، مالک راضی نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک یتیم خانے کا پانی جو ہے وہ وقف تھا، تو یتیم خانے کے لیے باہر سے بندہ آتا ہے اور اس کو یتیم خانے کا متولی کہتا ہے کہ آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں کئی مہینے ہو گئے ہیں اس کا استعمال کر رہا ہوں، میں ان کا کہنا مانتا ہوں، میں نہیں مانتا۔ تو یہ ماننا یا نہ ماننا علیحدہ بات ہے، ضد پہ شرعی حکم کا ہونا علیحدہ ہے۔ شریعت میں تو یہ ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں تو پانی جو گر رہا ہے ایسی جگہ پہ گر رہا ہے جس پر مالک راضی نہیں، تو پھر وہ آپ کا وظیفہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کے وظیفے میں وضو نہیں بلکہ تیمم آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا تیمم کرے، ہاں اگر کسی اور جگہ وہ کر سکتا ہے تو وہ کر دے، وضو کر لے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر تیمم کرے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 267، کسی مدرسے کے ایسے حوض سے پانی وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ آیا وہ تمام لوگوں کے لیے وقف کیا گیا ہے یا صرف مدرسے کے طلباء کے لیے وقف ہے، کہ وہ مدرسے کے طلاب کے لیے وقف ہے یا تمام لوگوں کے لیے وقف ہے، تو اس میں پانی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور صورت یہ ہو کہ لوگ عموماً اس حوض میں پانی استعمال کرتے ہوں اور وضو کرتے ہوں اور کوئی منع بھی نہ کرتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا پانی استعمال کر سکتا ہے اور اس کو وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 68 مسئلہ نمبر، اس کا موضوع بھی عبادات ہے۔ اگر کوئی شخص ایک مسجد میں نماز پڑھنا نہ چاہتا ہو، نماز نہیں چاہتا پڑھنا، اور یہ بھی نہ جانتا ہو کہ آیا اس مسجد کا حوض تمام لوگوں کے لیے وقف ہے یا صرف ان لوگوں کے لیے جو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے اس حوض سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، جب نہیں جانتا کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے اس حوض سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر عموماً وہ لوگ بھی اس حوض سے وضو کرتے ہوں
جو اس مسجد میں نماز نہ پڑھنا چاہتا ہو اور کوئی منع نہ کرتا ہو، جب کوئی منع نہیں کرتا، اس کا کوئی شرائط یا حکم لاگو نہیں ہوا تو آپ بھی وضو کر سکتے ہیں، وہ شخص بھی اس حوض سے وضو کر سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ نمبر 268 تھا۔ اس کے مطابق جو ہے وہ وضو اگر معلوم نہ ہو تو نہیں کر سکتا کہ یہ پبلک کے لیے، لیکن اگر پبلک یوز کرتی ہو تو پھر وضو کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 269، اس کا موضوع بھی عبادات ہے اور ذیلی موضوع وضو ہے، اور اس کا ذیلی موضوع شرائط وضو ہیں۔ سرائے یہی ریسٹورنٹ، مسافر خانوں کی طرح سرائے ہوتے ہیں جہاں رہائشیں رکھی جاتی ہیں۔ مسافر خانے اور ایسے ہی دوسرے مقامات کے حوض جس سے لوگوں ان میں مقیم نہ ہوں، وضو کرنا اس صورت میں درست ہے جب عموماً ایسے لوگ بھی جو وہاں مقیم نہ ہوں اس حوض سے وضو کرتے ہیں اور کوئی منع بھی نہ کرتا ہو۔ یہ ایک فارمولہ ہے کہ مالک کی اجازت ہوتی ہے تو منع نہیں کیا جاتا، اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر منع کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایسی جگہوں پہ وضو کرنا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 270، موضوع عبادات، ذیلی ٹاپک وضو، اور وضو کا ذیلی جو ہے وہ شرائط وضو۔ ان نہروں سے وضو کرنے میں کوئی اشکال نہیں جن کے سلسلے میں بغیر مالک کی اجازت کے جواز استعمال پر بنائے اقلا ہے۔ بنائے اقلا یعنی جس پہ عقل مند لوگ جو ہے وہ جواز پر راضی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ہر بندے کے استعمال میں، یہ پبلک استعمال میں اس کو بنائے اقلا، روش اقلا ہے، اقلا کی روش ہے، ہر عقل مند جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نہر خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اگرچہ انسان نہ جانتا ہو کہ ان کا مالک راضی ہے یا نہیں، لیکن اگر ان نہروں کا مالک وضو کرنے سے منع کرے یا معلوم ہو کہ وہ ان سے وضو کرنے پر راضی نہیں ہیں، یا ان کا مالک نابالغ یا پاگل ہو، تب بھی ان نہروں کا استعمال جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حروف عن امتی 9 افراد یا اشخاص کہ 9 لوگوں سے اللہ نے شریعت اٹھا لی ہے، پاگل سے بھی اور نابالغ سے بھی۔ اچھا، بہرحال تو وضو کرنا جو ہے وہ اس بنا اقلا کی بنیاد پر جائز ہے۔ اس سبق کا آخری مسئلہ، اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ پانی غصبی ہے اور اس سے وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہے، لیکن اگر کسی شخص نے خود پانی غصب کیا ہو اور بعد میں بھول جائے کہ یہ پانی غصبی ہے یا اس سے وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہونے میں اشکال ہے۔ غصبی کے بارے میں شک ہو اور اس نے خود ہی کوئی کنفرمیشن نہ دی ہو تو شک ہونے کی صورت میں اس کا وضو ہونے کا اشکال ہے، بلکہ کنفرم جو ہے وہ وضو کا پانی صحیح ہونا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ نمبر تھا 271۔ آج کے درس کے لحاظ سے یہاں آخری مسئلہ تھا اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آئیں ہم مشق کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو آئیں مشق کی طرف حل کرتے ہیں۔ مشق کو تمرین اور مشق اس لیے دی جاتی ہے تاکہ سبق کی ایک بار رویت ہو جائے اور سبق جو ہے وہ رپیٹ ہو جائے۔ تو سوال نمبر 1، خالی جگہ پر کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ تیسری شرط ہے کہ وضو کا پانی ڈیش ڈیش ہو، کیا لگانا ہے یہ آپ نے خود چیک کرنا ہے۔ اور سبق نمبر 2، اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ پانی غصبی ہے اور اس سے وضو کر لے تو اس کا وضو ڈیش ڈیش ہے، غلط ہے، صحیح ہے، باطل ہے، درست ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، یہ آپ نے ڈیش ڈیش جو ہے وہ
فلنگ دی بلینکس کرنی ہے۔ اور کوشچن نمبر 3، ان نہروں سے وضو کرنے میں ڈیش ڈیش ہے، یہ 2 خالی جگہ ہیں، ان کو پر کرنا ہے، جن کے سلسلے میں بغیر مالک کی اجازت کے جواز استعمال پر بنائے وکلا ہو۔ تو آپ نے اس ڈیش ڈیش کو فل کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نے ایک بان۔